بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اچھا، مؤلف فرماتے ہیں کہ ہر مسئلے کی جو تفصیلی دلائل ہیں وہ یہاں پر نہیں آئیں گے۔ مطلب ایک ہی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اگر دلائل میں آپ جائیں تو یعنی 20 صفحے اسی پر لکھنے چاہیے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہو۔ تو اجمالی کو دلیل دی جا سکتی ہے، تفصیلی دلائل جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک کام جو ہے وہ بہت کثرت سے آپ کو اس میں ملے گا، وہ یہ ہے کہ ائمہ علم کے اقتباسات میں دوں گا۔ مطلب بس آپ کو یہ تو اس بات کا اندازہ ہوگا کچھ کہ دلیل دینا تو ایک لمبی بحث چھیڑنا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر دلیل دینا ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کو دلیل ہر بندہ دے لیتا ہے، دلیل جو ہے وہ ہر بندہ دے لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو دلیل نہ دیتا ہو۔ تو اس طرح کے مباحث میں وقت بچانے کے لیے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو بہت معلوم اہل حق کے، اہل سنت کے جو بڑے بڑے نام ہیں، ائمہ ہیں، روشن ستارے ہیں آسمان علم کے، کہ انہوں نے فلاں مقام پر ان باتوں کی تصریح کی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ایسے نہیں کہ وہ خال اس کی الگ سی رائے ہے، بلکہ اس انداز میں کہ وہ باقاعدہ اہل حق کا یا اہل سنت کا جو مذہب ہے اس کی تقریر فرما رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اگر اس انداز سے آپ کو کچھ اقتباسات دے دیے جائیں تو وہ تھوڑی سی آپ کو ساتھ ہو جائے گی کہ یہ محض مؤلف کا اپنا ایک سوچا ہوا خیال نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد پہلے نہ ہو اور کوئی نظیر جو ہے پریسیڈنٹ پہلے سے نہ ہو۔ یہ آپ کی تسلی ہوتی چلی جائے کہ یہ آپ کو جو بیان کر رہے ہیں یہ ائمہ سنت کے ہاں کچھ معلوم باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو وہ اقتباس دے دینا اس لمبی بحث سے کفایت کرے گا، جس میں یہ خود ایک دلیل بھی دے رہے ہیں اور اس پہ مخالفین جو ان کے ساتھ بحث بھی کر رہے ہیں، اور وہ بحث کہاں چلی جائے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کثرت سے کریں گے کہ ائمہ سنت اور حاملین شریعت کے جو معلوم شخصیات ہیں ان کے اقتباسات آپ کو جا بجا دیتے چلے جائیں گے، اور اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی مقطوع النسب نہیں ہے۔ یہ جو اسٹڈی ہے کوئی مقطوع النسب، جانتے ہیں مقطوع النسب کہ جس کا کوئی نسب ہی نہ ہو، اور نہ ہی مجہول المصدر ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بندہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ایسی سوچیں نکال لایا ہے، بلکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو جو کہہ رہے ہیں کہ تلقت الامت جیلا بعد جیل، امت نسل در نسل ان چیزوں کو پڑھتی پڑھاتی سمجھتی سمجھاتی چلی آئی ہے۔ اور یہ اہل علم کے ہاں اگر بہت سارے جو مبتدی ہیں یا کسی سقف اللہ کنویں کے مینڈک ٹائپ لوگ ہیں، ان کے لیے اگر یہاں پر کوئی نئی بات ہے تو انہی کے لیے نئی ہے۔ البتہ جو علم سے آشنا لوگ ہیں، علم کی وادیوں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بالکل یہ بات کوئی غیر مانوس یا نئی نہیں ہے۔ اچھا، اس کتاب کا جو محوری موضوعات ہیں ان کا انہوں نے پھر الگ سے ذکر کیا۔ یہ اسی صفحے پر صفحہ نمبر 10 کا جو آخری پیرا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ کو بنیادی جو چیزیں انشاءاللہ العزیز کلیئر ہو جائیں گی وہ یہ ہے کہ جو عمل اجتماعی ہے نا، اسلام کے لیے مل کر کام کرنا جو ہے نا، اسلام کے لیے جو اجتماعی کام کرنا ہوتا ہے، عمل اجتماعی میں وہ لائن ڈرا کرنی ہے جہاں تعصب مذموم اور اجتماع مشروع جو ہے نا دونوں آپ کو الگ الگ لیں۔ اجتماع مشروع کیا ہے کہ اکٹھا مل کر دینی کام کرنا ہے، اور یہ شریعت کا تقاضا ہے اور یہ مشروع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکٹھے مل کر کام کرنے میں ایک چیز جھٹ سے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہے تعصب، جو کہ تعصب مذموم ہے۔ تو کہاں تعصب مذموم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اور کہاں اجتماع مشروع کی سرحدیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، تو ان کے مابین جو ایک لائن ڈرا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اس کتاب سے وہ آپ پر بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو دعوت دین
سے منسلک لوگوں کے ہاں جو ایک پلورلٹی درکار ہے وہ چیز جو ہے، اور اس کا ایک پورا جو مدخل ہے اور اس سے متعلقہ بے شمار امور، تاکہ یہ نہایت پختگی پر چڑھائے یہ جو کام ہے. تو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں آپ کو ملے گا. اور یہ چیز آپ پر، تیسری بات آپ پر یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ مختلف جو اسلامی تجمعات ہیں، یہ تجمعات کا لفظ ایک بار سمجھ لیجئے، کیونکہ اس کتاب میں بہت ساری جگہوں پر یہ چلے گا. تجمعات سے مراد ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اکٹھ جو دین کے کسی کام کرنے کے لیے، دین کے کسی فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، چاہے وہ تنظیموں کی صورت میں ہیں، چاہے انجمنوں کی صورت میں ہیں، چاہے سرکلز کی صورت میں ہیں، چاہے فورمز کی صورت میں ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف جو ہیں، تو ان کو ہم تجمعات کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو اسلامی دینی تجمعات ہیں، ان میں سے ہر ایک جو ہے اسلام کے جو فروض کفایہ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی فرض کفایہ کی اقامت کے لیے کھڑا ہوا ہے. فروض کفایہ، فرض کفایہ کی جمع ہے. آپ فرض کفایہ تو جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو انجام دے دیں، دین کے وہ فرائض یا جن کی نوعیت ایسی ہے کہ کچھ لوگ اگر ان کو انجام دے دیں تو باقی کے مسلمانوں کے کندھوں سے بھی وہ فرض جو ہے وہ ٹل جاتا ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے، ان کی طرف سے بھی ادا شمار ہوتا ہے. اور اگر کوئی بھی اس کو انجام نہ دے تو سارے کے سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں. تو دین کے وہ فرائض جو فروض کفایہ کی نوعیت کے ہیں، ان میں سے یا تو ایک ایک فرض یا کچھ جو ہے فرائض کا مجموعہ ہے جس کو مختلف تجمعات جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. اچھا، اور اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہر تجمع جو کام کر رہا ہے اس کا نہ کوئی متبادل ہے اور نہ اس سے استغنا ممکن ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیشوں والوں کے لیے رزق جو ہے وہ تقسیم کیا ہوتا ہے. کوئی بڑھئی ہے تو کوئی لوہار ہے تو کوئی درزی ہے تو کوئی تاجر ہے تو کوئی کسان ہے تو کوئی کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی مخلوق میں ارزاق کو، رزقوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، عین اسی طریقے سے دینی اعمال، دینی کام، دینی فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے ان تجمعات کے مابین بھی دینی فرائض کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے تقسیم کر دیا ہوا ہے. کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو تصفیہ اور تربیہ کے باب میں اللہ نے اس کے لیے توفیق کے بہت سارے دروازے کھولے ہیں. تصفیہ اور تربیہ کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے، شیخ البانی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے رہے ہیں. تصفیہ کہتے ہیں کہ دینی جو مسائل ہیں یا دینی تصورات ہیں ان کو نکھارنا، اس کو کہتے ہیں تصفیہ. یہ اردو میں تصفیہ تھوڑا سا اور معنی میں آپ کرتے ہیں کہ یہ لڑائی وڑائی ہو گئی ہے تو اس میں تصفیہ ایسے کہتے ہیں نا، تصفیہ ہو گیا ہے، سیٹلمنٹ ہو گیا، تو یہ اردو کا استعمال ہے. عربی میں تصفیہ کہتے ہیں نکھارنے کو. تصفیہ جو ہے وہ صاف اجلا کر دینے کو. تو مطلب شیخ البانی تو کہا کرتے تھے کہ اس دور میں کرنے کا کام ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک چیز کی ذرا اہمیت کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کام ہی کرنے کا کہ ایک تو تصفیہ کریں کہ اتنا زیادہ جو ملبہ گرا پڑا ہے دین کی حقیقتوں پر، دین سے متعلق جو تصورات ہیں ان پر، تو اس میں اتنا کچھ بدعات، خرافات اور مطلب ضعیف روایات، خاص طور پہ ضعیف روایات اور حتیٰ کہ موضوع اور من گڑت اور سنی سنائی اور ادھر ادھر کی جو ہے، تو ان سارے کو ہٹا کر مسلمانوں کو صحیح جو ہے نا وہ دین کے مسائل، تصورات وغیرہ دینا. تو یہ جو دین کا عمل ہے اس کو کہتے ہیں آپ تصفیہ. اور تربیہ یہ ہے کہ نفوس کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق ڈھالنا، نفوس کی صفائی کرنا، نفوس میں جو ہے وہ جو شرور انفس ہیں ان سے ان کو نجات دلانا، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنا، اس کے اندر اللہ کا خوف ڈالنا، دینی فرائض کو ادا کرنے میں جو نفوس کو جو ریاضت کروانا ہے وہ ہو جائے.
اور اعلیٰ اخلاق سے نفوس جو ہیں وہ آراستہ ہو جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں تربیت۔ تو یہ ایک پورا منہج ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ یہ پورا ایک پیکج ہے دینی کام کا، تصفیہ اور تربیت۔ تو کہتے ہیں کچھ جماعتیں یا کچھ تجمعات، لفظ تجمعات بہتر تھوڑا سا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو کچھ تجمعات ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے توفیق کے بہت سارے دروازے کھولے ہیں تصفیہ اور تربیہ کے باب میں، اور جو اس وقت امت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے توفیق کے بہت سارے دروازے کھولے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جہاد میں کامیابی کے بہت سارے دروازے کھول دیے ہیں اور بڑی توفیق ملی ہے ان کو۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اسلام کو درکار جو سیاسی عمل ہے اس میں توفیق کے بہت سارے دروازے کھلے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو عوام الناس کو دین کی طرف لانا اور دینی جو مشن ہے اس کے اندر جوتنا عوام کو، یہ جو ہے نا پبلک ریکروٹمنٹ دینی کاز کے لیے، تو اللہ نے کچھ تجمعات کو اس حوالے سے بڑی بڑی توفیق دی ہے اور بہت سارے دروازے ان کے لیے الحمدللہ کھلے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پھر یہ جو سارے کے سارے ابواب ہیں ان میں سے ہر باب ایسا ہے کہ جس میں ایک کچھ لوگوں کو صرف اس کے انٹلیکچول اسپیکٹ پر بہت کام کرنے کی توفیق ملی ہے۔ آپ کو چاہے امر بالمعروف کے مباحث ہوں، چاہے مطلب اس وقت جو عوامی دعوت ہے اس کے حوالے سے، چاہے تصفیہ اور تربیہ کے اس سے، چاہے جہاد کے حوالے سے، ان میں سے ہر چیز ایسی ہے کہ اس میں کچھ انٹلیکچول ورک کی ضرورت تھی، تو کچھ لوگوں کو تاصیل اور تعقید جو ہے وہ یہ ہے کہ علمی فاؤنڈیشنز ڈالنا اور بہت سارے اشکالات اور جو شبہات ہیں اس کے بارے میں ان کو جو ہے نا وہ کلیئرٹی دینا ان دین کے سارے، کچھ کو اللہ نے اس چیز کا موقع دیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ جو عملی تطبیق ہوتی ہے، عملاً منطبق کرنا ان چیزوں کو، جو ان سارے میدانوں میں کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کچھ لوگوں نے علمی مواد فراہم کیے ہیں، اس علمی مواد کو عمل کی صورت دے ڈالنا کچھ لوگوں کو اللہ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ توفیق دی ہے۔ اور کہتے ہیں فیلڈ ورک، کچھ لوگ ماشاءاللہ فیلڈ ورک میں بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے رزق تقسیم کر دی ہیں تو اسی طریقے سے اللہ نے اعمال جو ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ اچھا، کیسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی ضرورت، تو ان سب کی اپنی جگہ پر امت کو اس وقت اٹھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے۔ جو تصفیہ اور تربیہ ہے، مطلب اس کبھی امت کو اتنی ضرورت نہیں تھی اس کی جتنی آج ہے، کہ امت کے مفہومات جو ہیں وہ کوئی درست کروا دے، اور وہ جو سلوک ہے اور دین پر چلنے کا جو عمل ہے اس کو بہت اعلیٰ اور شریعت کے مطابق کوئی کروا دیں۔ سنت کو نشر کرنا، بدعات کی سرکوبی کرنا، اس سے بڑھ کر کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو عوام میں جو منکرات ہیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایک محاذ کھڑا کرنا اور ان کو مٹانے کی کوشش کرنا، ان کی جگہ جو ہے نا وہ معروف اور نیکی کے امور کو پروموٹ کرنا، یہ وقت کے فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے۔ اچھا، اگر جہاد کو دیکھ لیں تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ عسکری میدانوں میں پورا اترنا اور امت کی جو صلاحیتیں ہیں اور امت کے جو جذبے ہیں ان کو ایک راستہ دکھانا، جتنی اس کی آج ضرورت ہے شاید کبھی بھی اتنی ضرورت نہ ہو، تو ایسے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل آپ کی ضرورت ہے اور حق بجانے میں، بلکہ ایک فریضہ غائبہ ہے، یعنی بالکل ہی امت کی زندگی سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہ تو پچھلے کچھ اشرے ہیں کہ جو آپ تقریباً آپ سمجھ لیں کچھ صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ ایک بڑی سطح پر یہ فریضہ جو ہے نا ایسی جہادی جماعتوں نے اس کو امت کے اندر جو ہے وہ بحال کروایا ہے۔
اور اگر سیاسی عمل کی بات ہے تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ جی یہ امت کے جو سیاسی میدان ہیں ان کو خالی چھوڑ دیا جائے تو آپ کے باقی میدان کامیاب ہو جائیں گے. کہتے ہیں کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو امت کے سیاسی میدانوں میں آپ کی پیش قدمی دوسرے سارے میدانوں کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس سے نہ فرار ممکن ہے، نہ اس سے استغنا جو ہے وہ ممکن ہے. اور باطل کو پیر اکھاڑنا، مفاسد کو جس حد تک کمی کروائی سے اتنی کمی کرنا اور خیر معاشرے کے اندر پیدا کرنا، تو اس سیاسی عمل کی کامیابی کے ساتھ ہی وابستہ ہے. تو یہاں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑی ضرورت ہو گئی ہے کہ امت کی اس مشین کے بہت سارے پرزے بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. مطلب جو آپ کا بہت سارا کام جو ہے وہ رکا ہوا وہ یہ ہے، اور جس وقت یہ کوارڈینیشن نہیں ہوتی تو بسا اوقات ایک ہی پرزہ دوسرے پرزے کے کام کو خراب کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی پرزہ ضرورت ہے آپ کی اور وہ بھی پرزہ ضرورت ہے آپ کی، اور کبھی ایسے ممکن نہیں ہے کہ ان تمام پرزوں کے بغیر یہ کام جو ہے وہ ہو جائے. مگر چونکہ ایک وہ پورا تصور جو ہے اس کے متکامل ہونے کا وہ یہاں پر نہیں ہے، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب صالح طبقے، سب کے سب جو ہیں دین کے لیے جتے ہوئے طبقے ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان کو وہ پورے اس عمل کا جو ہے وہ ادراک نہیں. تو اس وجہ سے یہ کتاب جو کمی آپ کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرے گی وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر بھی جو ہے وہ سمجھا جائے، اور ان کے حوالے سے جو بنیادیں ہیں وہ واضح کر دی جائیں، اور پھر ان کا ایک جو تکامل ہے، یعنی ان کا ایک دوسرے سے یکجہت ہونا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی جو ہے وہ ان پر کلیئر ہو جائے. اچھا، آخر میں پھر اسی پیرے میں یہ 11 نمبر صفحہ کا جو آخری پیرا ہے، تو اس پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جتنے طبقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اب ان کو دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ جتنے تجمعات موٹے موٹے کہتے ہیں یہ سب مل کر جو ہے طائفہ منصورہ کی تشکیل کرتے ہیں. طائفہ منصورہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے اہل علم کی، اور خصوصاً جو اہل سنت والجماعہ سے متعلقہ جو مباحث ہیں اس کے اندر طائفہ منصورہ کہتے ہیں. یہ سب مل کر جو ہیں، خواہ وہ امر بالمعروف کے میدان میں جو بندہ دین کو کھڑا کرنے کے لیے سرگرم ہے وہ طائفہ منصورہ میں آتا ہے. وہ مطلب اور اس کی اب تفصیل ہم جو ہے وہ نہیں کر رہے. طائفہ منصورہ کے بارے میں وہ آپ کر رہے ہیں، یہ جو بالکل آخر میں انہوں نے آپ کو وہ حدیث بھی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ایک گروہ میری امت میں سے ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے اوپر رہتے ہوئے چھایا ہوا رہے، غالب رہے، جیت پا کر دکھاتا رہے. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ جائے، مراد ہے قیامت. وہم کذالک، اور وہ اسی حال میں، یعنی قیامت تو آ جائے گی مگر یہ لوگ جو ہیں موقوف نہیں ہوں گے، یہ مسلسل جو ہے وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھیں گے. یہاں جو ہے وہ اس طائفہ جو ہے نا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے طائفہ منصورہ. منصورہ کا مطلب جس کی مسلسل مدد نصرت جو ہے آسمان کی طرف سے ہوتی رہے گی. دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے فرقہ ناجیہ اور ایک ہے طائفہ منصورہ. فرقہ ناجیہ کہتے ہیں اس حوالے سے اہل سنت کو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بدعت سے بچے ہوئے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جی 71 فرقے یہودیوں کے، 72 عیسائیوں کے، 73 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک. وہ جو سوائے ایک کے نا، تو وہ ہے کہ جو بچنے والا ہے وہ ناجیہ ہے. تو اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ بدعت کا شکار نہیں ہوئے، ضلالتوں کا، گمراہیوں کا، دین سے انحراف کا شکار نہیں ہوئے، تو یہ فرقہ ناجیہ ہوا. اچھا، یہ تو جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عمل ٹھیک ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہوا. ایسا جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، ان میں سے پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دین کی نصرت کے لیے بھی اٹھتے ہیں. تو فرقہ ناجیہ میں سے ایک اسپیشل طبقہ ہے جو دین کو نصرت دینے کے لیے، غالب کرنے کے لیے،
قائم کرنے کے لیے امت کے دشمنوں سے بڑھتا ہے، امت پر حملہ آور گمراہیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو ہجرتیں، دیس نکالے، پھانسیاں، سزائیں، وہ ہزارہا تکلیفیں یہ اٹھانا، اور اسلام کا جو ہے نا نقصان نہ ہونے دینا، اور اسلام کو پسپا نہ ہونے دینا. تو کچھ لوگ ہیں جو اس دین کے لیے اس درجے میں آئیں گے، یعنی یہ وہ نہیں ہے جو انفرادی سطح پر نماز بھی کرتے ہیں، روزہ بھی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی اچھا ہے، وہ ہم اس ریفرنس سے ہم نے کہا یہ فرقہ ناجیہ ہے. ٹھیک ہے، تو طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس دین کے لیے لڑیں گے، مریں گے، اس دین کے لیے تکلیفیں، مشقتیں اٹھائیں گے. اچھا، تو بالعموم لوگوں کے ہاں طائفہ منصورہ کا جو ریفرنس ہے وہ صرف مجاہدین کے لیے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجاہدین جو ہیں ان کو لائنز شیئر جو ہے نا وہ ملتا ہے طائفہ منصورہ میں سے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ دیگر اہل علم نے بھی اس کو کہا ہے، ان مؤلف نے بھی اس کی جو ہے وہ صراحت کی ہے کہ یہ البتہ خاص مجاہدین کے ساتھ نہیں ہے. جو لوگ باطل سے الجھیں گے، برائی کے ساتھ محاذرائی کریں گے، امت کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے، خواہ وہ علمی میدانوں میں ہو، خواہ وہ جہادی میدانوں میں ہو، خواہ وہ تہذیبی میدانوں میں ہو، خواہ وہ سیاسی، جو بندہ جس جگہ امت کی جنگ لڑے گا وہ طائفہ منصورہ میں سے ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو کتاب ہے یہ اس طائفہ منصورہ کے جو مختلف طبقے ہیں، یہ مختلف سیگمنٹس ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے.